ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر وأنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، جانا خاک میں کر گلے گلزار ہوتا ہے. عزیزان کرام، بزرگوں اور دوستوں، یہ جلسہ صرف طلباء کرام کے محاورہ کو دیکھ سکتے ہیں. ان کی کوشش، ان کی جدوجہد، لایا ہو گیا کی تعریف کس انداز میں کی جائے، ان کی تعریف کس اعتبار سے کی جائے، ان کی تعریف کس انداز سے کی جائے، اس بات سے انسان حاصل ہے. آپ جانتے ہیں کسی بھی بچے کو اور رکھنے کے بعد آپ چاہیں کہ ان سے دینی معلومات کے بارے میں ذرا پوچھ گچھ کریں، دینی معلومات کے بارے میں سوالات کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اس مرحلے میں بیٹھنے والا بھی اس انداز کو انہوں نے اپنے پیغام کو پہنچایا. یہ بہت بڑا پھل اور اس کا احترام ہے. یہ اصحاب صفہ کی شان اسلامی کہتا ہے اس کو دارالعلوم دیوبند کے نام سے یاد کرتے ہیں. آج یہ بھی دارالعلوم دیوبند کی شان میں ساتھ دیا گیا. حیاتاً طیبہ کہ ایمان والا وہ ہے انسان، ایمان والا وہ مرد اور خواتین ہیں جو اپنے زندگی کے اندر پاک اور صاف ستھرائی کے ساتھ اللہ کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارا. پاک صاف کب ہوگا؟ اس کی صفائی کب ہوگی؟ اس کا دل صاف کب ہوگا؟ مثال دے رہا ہوں، ایک آئینہ ہے، شیشہ جس کا کیا ہے، اگر اس کے اوپر دھبا لگ جائے اور اگر آپ چاہیں اپنے چہرے کو دیکھنا دیکھ نہیں پائیں گے، دیکھ لیں گے نہیں دیکھ پائیں گے. اور اگر صاف شفاف ہو تو اپنے چہرے کو بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی سمجھیں گے میرے چہرے پر گندگی کہاں ہوتی ہے. بیائی نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی کے اندر بنایا حیاتاً طیبہ. اپنی زندگی کے اندر جو ہے پاک دامن رکھو، آئینے کی طرح صاف صفاف رکھو تاکہ تمہارا تعلق اللہ سے جڑ جائے. آج ہمارے نوجوانوں کے اندر یہ ہے کہ صاف صفاف نہیں ہے،
زندگی بہت خراب ہوتی ہوئی چلی جا رہی ہے، بگاڑ پیدا ہوا چلا جا رہا ہے، اس لیے اس کی عبادت چھوٹ رہی ہے، اس کی تلاوت چھوٹ رہی ہے، اللہ سے رجوع نہیں ہو رہا ہے، شیطان اس پر حاوی ہے اور کوشش یہ کرتا ہے کہ اگر وہ جمعے میں پہنچ بھی گیا، اگر جمعے میں پہنچ بھی گیا تو سنت سے بہت دور گھر جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اتنا بگاڑ پیدا ہوا، یہی بگاڑ میں مسلمانوں کو دین اور اسلام سے بہت دور بہت بھیجتی ہے۔ اس لیے ہم اپنے خواتین اور مرد مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ اعمال صالحہ خود بھی کریں اور اپنے بچے کو بھی کریں۔ اور میں اپنے علماء سے بھی کہوں گا کہ اپنے علماء جو اپنے بچے کو دین کی طرف مائل نہیں کرتے ہیں بلکہ دنیا کی طرف مائل کرتے ہیں۔ محدثین نے لکھا ہے کہ علم کی دو قسم ہے، ایک وہ علم ہے جو اللہ کی طرف اسے پہنچا دیتا ہے اور ایک علم وہ ہے جو دنیا کی طرف پہنچا دیتا ہے۔ دنیا کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت اچھے انداز سے وہ زینت کے ساتھ بنایا ہے۔ انسان ہمیشہ دنیا کی کمائی، دنیا کی زیب و زینت، دنیا کے رغبت کے اندر آकर اس انداز سے پہنچ گیا ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کو نہیں ہو پاتا۔ قرآن نے جنگی کی چوٹ پر کہا ہے اور فرمایا آتاکم رسول فخذوہ، تمہارا رسول جو کہتا ہے اس کو لے لینا، اس سے ہٹ کر تو آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا۔ کیوں کہ نبی کی جانے کے بعد جب دستور مکمل ہو جاتا ہے جہاں قیامت تک اس کے اندر کوئی تبدیلی، کوئی تغیر، کوئی تبدل نہیں ہو سکتا۔ مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی پاکستانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب میں امریکہ گیا تو وہ غور سے سنیں، جب میں امریکہ میں گیا ایک نوجوان عالم تقریر کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا؟ تقریر بیان کر رہا تھا، لوگوں کو سمجھا رہا تھا۔ نعوذ باللہ اس نے ایک الفاظ استعمال کی، اس پر غور کرنا ہے۔ اس عالم نے یہ فرمایا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں اگر ہوتے تو پینٹ اسر ہی پہنتے، کچھ استعمال نہیں کرتے۔ میں بتاؤں کہ وہ عالم ہوتے کے اندر ہے، کوئی نبی بغیر اللہ کے حکم کے اپنا قدم آگے نہیں بڑھاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوپر ختم نبوت مکمل کر دیا، اس نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو اب اس کے دستور عمل پر عمل کرنا پڑے گا۔ کیوں کہ پینٹ اور شرٹ یہودیوں کی ہے، انگریزوں کی ہے۔ ایک بات اور کہا لے جا پینٹ شرٹ کے اوپر ایک بار جب انگریز جا رہا تھا تو جاتے جاتے مولانا حسین مدی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایسے حضرات کہا اے انڈیا کے مولویوں سنو، میں تمہارے مسلمانوں کے اندر 5 چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ ایمان کو پھگلا کر۔ میں تمہارے مسلمانوں کے اندر کیا چیز چھوڑ رہا ہوں؟ 5 چیز جو ایمان کو پھگلا کر دے گا۔
پہلی چیز یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہارے نبی نے جس انداز سے بال رکھا تھا اس انداز سے یہ نوجوان بال نہیں رکھیں گے، میری اتباع کریں گے۔ آج ہے کہ باقی دیکھو اپنے سروں کو ڈھونڈو، کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر ہے؟ دیکھو تو دوسری چیز یہ کہیں کہ مولانا تمہارے چہرے پر داڑھی ہے اور تیرے رسول کی سنت ہے، تم کتنوں بھی تقریر کر لو گے ان مسلمانوں پہ اثر نہیں ہوگا، باقی میری اتباع ہے، جیسے میں نندا کرتا ہوں ایسی کرے۔ آج ہے کہ نہیں نوجوانوں کو دیکھو، کبھی داڑھی منڈا ہے، داڑھی کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موچے کو کتراؤ اور داڑھی بڑھاؤ، یہودیوں کی مخالفت کرو، کفار مکہ اور مشرکین کی مخالفت کرو،